کیسے تم اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہو جبکہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، تم مردہ تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، تو تم کو زندگی بخشی، دنیا میں ہم لائے تم کو، اور تم اللہ کی ذات کا انکار کر رہے ہو۔ اور دنیا میں زندگی بخشنا ہی کافی نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تم کو بے نشان کر دیں گے، کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ یہ جسم جو اس مٹی سے ہم نے بنایا اسی مٹی میں پھر مل جائے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تم کو زندگی دیں گے۔ جب ہم مٹی دیتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، اسی سے تو ہم نے تم کو پیدا کیا تھا۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی میں واپس کر رہے ہیں۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور پھر جب ہم چاہیں گے دوبارہ تم کو اس سے نکال لیں۔ یہ کوئی اللہ کے لیے بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ نے ایک جگہ قرآن میں کہا ہے أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، اے انسانوں 4-5 فٹ کا تمہارا قد ہے اور تم کو ہم نے دماغ عقل سلیم دے دی تو تم بہت اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہو۔ یہ بتاؤ تمہارا پیدا کیا جانا مشکل ہے یا اس آسمان کا بنایا جانا مشکل ہے؟ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، ہم نے کیسے اس کی چھت کو برابر کیا اور بلند کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور ہم نے رات کو کس طریقے سے تاریک کیا، کیسے اندھیرا کیا ہم نے رات کو اور کیسے دن کو روشن کیا۔ یہ میری قدرت کے وہ شاہکار اور کارنامے ہیں، وہ نمونے ہیں کہ تمہاری عقل کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ واقعی ہمارا پیدا کیا جانا کوئی مشکل کام، محال کام نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی چیز پہلی بار بنانا مشکل ہے تم لوگوں کے اعتبار سے، دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دوبارہ پیدا کیا، یہ تمہارے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ میرے لیے پہلی بار مشکل ہے نہ دوبارہ مشکل ہے، میری ذات ہی یہ ہے کہ میں نیست کو ہست کرتا ہوں، جس کا وجود نہیں ہوتا ہے اس کو وجود دے دیتا ہوں میں، یہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہی نہیں کہ تم کو ہم نے موت دے دی اور پھر کام تمام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں زندگی دیں گے، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تم کو موت دیں گے پھر زندگی دیں گے، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور خود اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور انسانوں اپنی نگاہ کو ذرا وسعت دو، یعنی اور ذرا اپنی نگاہ کو پھیلا کر کے دیکھو۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ذات کہ جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ کوئی ایک چیز ایسی نہیں جو کسی اور کے لیے بنائی ہے، صرف انسانوں کی خدمت میں اللہ نے لگا رکھا ہے ہر چیز کو۔ یہ شب و روز، یہ دن رات، چاند سورج، ہواؤں کا نظام، بارش کا نظام، سردی گرمی کا نظام، یہ سب کس کی خدمت میں لگا ہے؟ یہ حضرت انسان کی خدمت میں لگا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ بھی، جمیع کہتے ہیں تمام چیزوں کو، تمام چیزیں، وہ چاہے اس کا آکسیجن ہو، چاہے فضا کے اندر ہمارے جینے کے لیے تمام قسم کی اللہ نے ہوائیں اور گیسیں رکھی ہیں اس کے اندر جو ہمارے لیے مفید ہیں، کارآمد ہیں، سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے بنایا۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر میں مستوی ہوا آسمان کی طرف، قصد کیا، ارادہ کیا آسمانوں کے بنانے کا۔ فَسَوَّاهُنَّ، تو ہم نے ان کو برابر کیا۔ 7 سماوات، 7 عربی میں 7 کو کہتے ہیں، 7 آسمان اللہ نے مضبوط تہ بتہ بنائے، 7 تہ بتہ مضبوط آسمان بنائے۔ چاند پہ جانا بڑا آدمی فخر سمجھتا ہے، نازا نہ ہو اے چاند پہ جانے والوں، یہ راہ تو محمد کی روندی ہے۔ اس راستے پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج بھی گئے ہیں
اور اسی چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم بھی کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو 7 مضبوط تہبتِ آسمان اللہ نے بنائے، اور اس کے بنانے کی جو دوسری جگہ اللہ نے بتایا کہ یہ دونوں آسمان و زمین آپس میں چپٹے، کانتا رتقا، یہ دونوں چپٹے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک دھماکے سے، ایک میرے حکم سے یہ دونوں جو ہے آسمان اوپر گیا اور زمین نیچے۔ اس طریقے سے اللہ نے تخلیق فرمائی۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، اللہ نے 7 مضبوط آسمان بنائے تہبتے اور ان کو برابر کیا۔ وهو بكل شيء علیم، اور اس زمین میں، اس آسمان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اس کے علم میں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے علم میں نہیں ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا ہے، سب پاک پروردگار عالم کو معلوم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں سے مضمون کو بدل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ 2000 سال تک یہاں جناتوں کی آبادی رہی، 2000 سال، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 پہلے، یعنی یہاں جنات آباد تھے، بڑا خون خرابہ فساد کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، صرف فرشتوں کے سامنے اپنی رائے رکھی، اپنی بات رکھی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب اللہ نے فرشتوں سے کہا اِنِّی جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، تو ان لوگوں نے کہا رہے اللہ تعالیٰ آپ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، جو زمین پر فساد برپا کرے گی اور خون خرابہ کرے گی۔ اور اے اللہ صحیح بات تو یہ ہے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ہم میں جس کو آپ نے رکوع میں لگا دیا قیامت تک رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتا رہے گا، اگر کسی کو سجدے کا حکم دے دیا تو سجدے میں قیامت تک کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتا رہے گا۔ سب چیزیں تو پروردگار عالم آپ کے حکم کی فرما بردار ہیں، زمین و آسمان، چاند سورج، ستارے سیارے، درخت ندی نالے، سب تو آپ کے فرما بردار ہیں۔ کیوں آپ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون خرابہ کرے؟ ہم لوگ آپ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ رب العزت نے کچھ اور نہیں کہا، فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تم اگر میری عبادت کرتے ہو تو تم کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، نہ تم کو سونے کی ضرورت ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ تم کو بزنس کی ضرورت ہے، نہ تم کو کوئی ٹینشن ہے۔ تم ایک مشین نما ہو مخلوق، جس چیز میں جو کچھ لگا دیا گیا وہ کر رہے ہو۔ ہاں ایک مخلوق ایسی ہوگی کہ جو گہری نیند میں سو رہا ہوگا، اتنا نرم بستر ہوگا کہ بس وہ چاہے گا کہ ہم کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، ہم کو سونے دے۔ لیکن جب میرے مؤذن کی اذان کی آواز آئے گی الصلاۃ خیر من النوم، بھیا نماز جو ہے نیند سے بہتر ہے، ارے کھٹ سے بستر کو چھوڑ دے گا اور میری آواز پر، میرے مؤذن کی آواز پر اٹھ کھڑا ہوگا۔ اس کو نیند کی ضرورت ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہے، تھکا ہوا ہے، لیکن میرے حکم کے آگے وہ اپنی آرام کو تج دے گا، پیچھے ڈال دے گا اور فوراً لبیک کہہ کر کے حاضر ہو جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ کیسی مخلوق ہوگی، مجھ کو دیکھا نہیں ہوگا اس نے، میرے رسول کو دیکھا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے۔ صبح صادق کے وقت، فجر کے وقت دن کے فرشتے آ جاتے ہیں، جو دن بھر جو ہے یہاں دنیا میں نگرانی کریں گے۔ معلوم ہے مسجد کے فرشتے جو ہے آ گئے، رات والے فرشتے جاتے ہیں۔ تو رات والے یہی وجہ ہے
کہ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں تھوڑا مڑ کر کے آپ تسبیحات پڑھیے، تاکہ جو فرشتے آئے ہیں وہ گواہی دے جا کر کے کہ اللہ تعالیٰ تیرے بندوں کو تیری حمد و ثنا کرتے ہوئے ہم چھوڑ کر آئے، اور یہ جب کل جائیں گے تو یہ بھی بتائیں جا کر کے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم گئے تھے تو تیری حمد و ثنا کر رہے تھے، اس حال میں ان کو پایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں نمازوں میں ڈیوٹیاں بدلتی ہیں فرشتوں کی۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم تو کہتے تھے کہ یہ خون خرابہ کریں گے، اور یہ تو ہماری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ تو وہ فرشتے اپنے آپ میں شرمندہ ہوتے ہیں، کہتے اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہی فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ پیدائش کے متعلق اللہ رب العزت، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سنیچر کے دن اللہ نے مٹی کو بنایا، جیسے بھی تخلیق فرمائی، دونوں کو جدا کیا یا زمین کو بچھایا، اس کی تخلیق کا عالم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنیچر کے دن اللہ نے مٹی کو پیدا کیا، اتوار کو اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا، اتوار کو پہاڑوں کو پیدا کیا، سوموار کے دن اللہ نے درختوں کو ڈیزائن دیا، کون درخت کیسا ہوگا، کیسا اس کا پھل ہوگا، کیسے پتی کی ڈیزائن ہوگی، کیا اس کا کلر ہوگا، سب کچھ اللہ نے سوموار کے دن درختوں کی تخلیق فرمائی۔ منگل کے دن اللہ نے تمام برائیاں پیدا کی، منگل کے دن اللہ نے برائیوں کو پیدا کیا۔ بدھ کے دن اللہ نے ساری نورانی چیزیں پیدا کی ہیں، بدھ کے دن۔ یہی وجہ ہے کہ مدرسوں میں جب بھی کتاب کی شروعات ہوتی ہے، پڑھایا جاتا ہے، ہم لوگوں کو بھی پڑھایا گیا، تو کتاب، چونکہ علم بھی ایک نور ہے، علم بھی ایک نور ہے، تو کتاب کی شروعات اساتذہ جو ہے، استاذ، وہ بدھ کو کراتے تھے، کوئی بھی کتاب ہو، بدھ کے دن کتاب کی شروعات کراتے تھے کہ اللہ رب العزت نے بدھ کے دن جو ہے تمام نورانی چیزوں کو پیدا کیا۔ جمعرات کے دن اللہ رب العزت نے جناتوں کو تخلیق کیا ہے، جانوروں کو تخلیق کیا ہے، جتنے بھی چرند و پرند ہیں اور جنات، خاص کر کے جمعرات کے دن اللہ نے تخلیق فرمایا۔ بعد صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے دادا آدم کو تخلیق فرمایا، دادا آدم کو تخلیق فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کا نظام جو ہے اس طریقے سے بنایا۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ انسان تھوڑا گہری نگاہ ڈالے، یہ کس کے لیے؟ اس کو ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم قادر ہیں ہر چیز کے اوپر۔ یہ طرح طرح کی نعمتیں انسانوں تمہارے لیے بنائی ہم نے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم بہت بڑے ہیں۔ ارے تم سے بڑی بڑی مخلوقیں اللہ نے پانی کے اندر پیدا کی ہیں، زمین پر پیدا کی ہیں۔ تم کو اگر 2 پیر دیے تو پیروں پہ بہت غرور نہ کرو، بے پیر والے تم سے تیز دوڑ سکتے ہیں، بے پیر تم سے تیز دوڑ سکتے ہیں۔ بہت عقل و شعور اللہ نے پرندوں میں دیا ہے۔ ایک جگہ مفسر نے لکھا ہے، ایک بیہ چڑیا ہوتی ہے چھوٹی سی، برسات کے موسم آنے سے پہلے وہ اپنا گھونسلہ بناتی ہے، دیکھا ہوگا جھونٹ نما اتنی بڑی جو ہے وہ بناتی ہے، اس کے بننے کا انداز، اور پھر مفسر لکھتا ہے کہ اسی کے اندر ایک کالم بناتا ہے، ایک جھولا ڈالتا ہے، برسات ہو رہی ہو، جھولے پہ بیٹھ کر کے وہ جھولتا ہے اسی میں، اور کیچوے کی گیلی مٹی لے جا کر کے جگہ جگہ اندر چپکاتا ہے، اور پھر اڑ کر کے جگنو پکڑ کے لاتا ہے، اس کا سر جو ہے اس گیلی مٹی میں لگا دیتا ہے، اور دم کی طرف اس کے جو ہے کمکمے جلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس چڑیا کو یہ جو ہے عقل و شعور عطا کیا، اور اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے، مفسر لکھتا ہے اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اب کی بار جو ہے بارش کدھر سے آئے گی، تو اپوزٹ جو ہے دوسری طرف جو ہے اپنے مکان کا رخ جو ہے گھر دوسری طرف بنا، یہ اس کو پتہ ہوتا ہے۔ تمام اللہ رب العزت نے جانوروں کے اندر وہ صلاحیتیں رکھی ہیں جو انسانوں میں نہیں ہیں۔ سونگھنے کی صلاحیت کتے میں بہت زیادہ رکھی ہے، چیونٹی میں اللہ نے سب سے زیادہ رکھی ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتا ہے یہ نہ سوچو کہ بس ہم ہی جو ہے بہت بڑے ہیں، ہم ہی بہت بڑے عقل مند ہیں۔ اللہ رب العزت
تمام جانوروں کے اندر وہ صفات رکھی ہیں جن کو دیکھ کر کے جو ہے آدمی حیرت زدہ ہو جائے۔ حضرت عثمان ایک بہت بڑے محدث ہیں، ایک گلی سے گزر رہے تھے، پتلا راستہ تھا، قافلہ تھا ساتھ میں، دیکھا ادھر سے کتا آ رہا ہے، ساتھیوں نے قافلے والوں نے ڈانٹنا شروع کیا کتے کو۔ محدث جو تھے انہوں نے کہا مت ڈانٹیے، اس کو گزر جانے دو، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ حاضر طریق و مشترک بینی و بینہ، انہوں نے عربی میں کہا کہ بھیا یہ راستہ ہمارے اس کے درمیان مشترک ہے، ساجے میں ہے، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کو گزر جانے دو، بعد میں ہم گزریں گے۔ کتے کو گزر جانے دیا، بعد میں خود گزرے ہیں۔ تو اپنے آپ پہ ہم کہیں سے کوئی گھمنڈ نہ کریں، اللہ کی زمین، اللہ کی مخلوق بہت بڑی بڑی ہے، کب کیا کر دے پروردگار، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور جو اللہ رب العزت نے تعریف کی ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، تو واقعی میں اگر انسان پوری طریقے سے ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں زندگی گزارے تو واقعی میں قابل تعریف ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ ہم نے جس کو دیکھا نہیں اس کو اتنا مانتے ہیں کہ اس پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ بتاؤ، سب کو ضروری کام ہو کہ گھر میں کس کو نہیں اچھا لگتا ہے، لیکن ہم اللہ کے گھر حاضر ہوئے، اللہ رب العزت بے حد خوش ہوتا ہے۔ یہ فرشتے جا کر کے جب ہمارے اعمال پیش کریں گے، اور ایک بات یاد رکھیے، اس سے پہلے بھی بتایا ہے، جماعت سے نماز پڑھنے کی عادت بنائے ہم لوگ، کیونکہ یہ سب تھوک بھاؤ جائے گی وہاں، یہاں رکوع اور سجدہ الگ الگ چیک نہیں کیا جائے گا۔ چوپان شہید کی نماز آئی ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ارے اس میں رکوع نہیں صحیح ہے، یہ آدمی اس کا جو ہے وضو نہیں صحیح ہے۔ یہاں کا فرشتہ جو ڈیوٹی جو نماز لے کر کے جاتا ہے، یہ کوئی کہانی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے سے کہتا ہے کہ نہیں، تھوک بھاؤ آپ کو جمع کرنا ہے تو جمع کریے، ورنہ یہاں چھانٹنے بیننے کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، الگ ہم نے پڑھا نماز، تو بازار میں آپ چلے جائیے، جو کھٹ کر چیز خریدی جاتی تو گھما پھرا کر کے دیکھی جاتی نہیں دیکھی جاتی ہے، تو تھوک بھاؤ والے میں ہم لوگ شریک ہو۔ یہی وجہ ہے کہ 27 گنا زیادہ اللہ نے افضلیت رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز تنہا نماز سے 27 گنا۔ یہ تو ہم کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، کیونکہ اہل عرب جو ہے بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو وہ 70 گنا بہت جانتے تھے، 27 گنا بہت زیادہ جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ 70 اور 27 کا محتاج نہیں ہے، وہ کتنے گنا ہم کو جو ہے ہماری نماز کے ثواب کو بڑھا دے کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو ہم جماعت سے کوشش کریں نماز پڑھیں، تاکہ ہماری نماز تھوک بھاؤ وہاں جمع ہو۔ اور ایک بات ذہن میں رہے، ہو سکتا ہے کوئی سفید بال والا جو بالکل آخری عمر کو پہنچ گیا ہے، اور اس نے اس اعتقاد سے سجدہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری سجدہ ہو، اللہ نے اگر اس کے سجدے کو قبول کیا ہے تو اللہ کی رحمت کے شایان شان ہے، اس کے طفیل میں سارے نمازیوں کی نماز کو قبول کر۔ یہی تو وجہ ہے کہ جماعت سے نماز ادا کی جائے، تنہا کی نماز جو ہے زیادہ افضل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کے دلوں سے غرور، تکبر، حسد، یہ سب اللہ تعالیٰ نکال دے، ایک سچا سادہ انسان ہم کو بنا دے، جتنے دن زندگی لکھی ہے اللہ نے وہ سادگی سے گزروا دے۔ باقی انشاءاللہ عیش و عشرت جو ہے اس کے لیے تو اللہ نے دوسری دنیا بنا رکھی ہے، جنت الفردوس میں انشاءاللہ ہم لوگوں کو مقام ملے گا، جگہ ملے گی۔ دعا کر لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، گناہوں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ، جس مقصد کے لیے تو نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، مولا اس مقصد کو تو ہم بھولے ہوئے ہیں، مولا اس مقصد کو بھولے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، کفار و مشرکین جیسی تمنائیں ہمارے دلوں میں ہیں، مولا ویسی ہی پلاننگ ہے۔ اے اللہ، موت کا کچھ پتہ نہیں، سامان 100 برس کا پلان بنائے ہوئے ہیں، بڑی بڑی ارمانیں سجائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، مکانات ایسے بناتے لگتا ہے کہ ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ اے اللہ، تو بہتر جانتا ہے کس دن گھر سے نکال دیے جائیں۔
اے اللہ کس دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے مولا، وہ دن آنے سے پہلے پہلے مولا ہم سب کو اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو پریشان ہے اللہ پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے صحت عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے نظم فرما۔ یا اللہ خصوصاً کمال بھائی، کبیر بھائی، حبیب بھائی، حسنین سلمو، اے اللہ سعید بھائی، اے اللہ شاہد بھائی کی والدہ، اے اللہ ان سب کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما، اے اللہ شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ اے ہم سب کے پالن ہار، اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ تیری ہی ذات ہے جو ہم سب کو معاف کرے گی، مولا تو ہم سب کو معاف فرما۔ ہم سب کے پالن ہار تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں مولا، ان ہاتھوں کو خالی نہ واپس کرنا۔ اللہ روزانہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں مولا، کسی نہ کسی دن تجھ کو تو ترس آ ہی جائے گا، تیرے محبوب کے امتی ہیں ہم، گنہگار صحیح، جھوٹے صحیح مولا، مولا منافقت کی تمام علامتیں ہم سب میں موجود ہیں، اے اللہ ان سے حفاظت فرما کر مولا ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دوست اقبال بھائی کی اہلیہ کو صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ پاک پروردگار عالم وسیع بھائی ہم سب کے دوست، کل ان کی عیادت کو گئے تھے مولا، انہیں شفائے کلی نصیب فرما، شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے سابق امام اے اللہ حافظ معراج صاحب کو اللہ ان کی مغفرت فرما کر ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ جید عالم تھے، اے اللہ بہترین حافظ تھے، اے اللہ چند پیسوں میں سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ہم لوگوں کو جیسی ان کی قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کی، مولا ہم سب کو بھی معاف فرما، ہم سب کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ حافظوں سے محبت پیدا فرما، اے اللہ ہم سب کو عالموں کی قدر کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہم سب کے بچوں کو حافظ بنا، عالم بنا، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا فرما۔ مولا ایک زمانہ تھا جب گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی تھیں، مولا اب تو ہر گھڑی گانے بجانے کی آوازیں آتی ہیں، مولا ہم سب کے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا فرما، اسلامی ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ تجھ سے سب سے بڑی دولت ہم لوگ مانگ رہے ہیں مولا، ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچے بھی ہم سے خوش ہوں، ہماری بیویاں بھی خوش ہوں، ہمارے پڑوسی بھی خوش ہوں، مولا ہمارے رشتہ دار بھی ہم سے راضی ہوں، ہماری بہنیں پھوپھیاں بھی راضی ہوں، مولا ہر ایک ہم سے خوش ہو، ایسے اخلاق عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔